بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ نہایت ہی قابل صد احترام دوستو بزرگوں، سورۃ بنی اسرائیل کی جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے فساد کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی قدیم تاریخ کا ذکر فرمایا کہ یہ ازل سے ہی فسادی لوگ ہیں۔ تو آج کی واقعاتی دنیا میں ہم کھلی آنکھوں کے ساتھ اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ چند یہودی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو یرغمال بنا رکھا ہے اور فلسطین میں تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر چکا کہ انہوں نے وہاں پر قتل و غارت گری اور مسلمانوں کی زمینوں کو غصب کرنا، ان کو بے دخل کرنا جبری طور پہ، یہ سلسلہ 1917 سے چل رہا ہے۔ جب برطانیہ کا تسلط تھا اس وقت کے فلسطین پر، تو برطانیہ کا تسلط جب ختم ہوا تو یہود کو دنیا کے مختلف کونوں سے ایک منصوبہ بندی کے تحت لا کر وہاں بسایا گیا، اور شروع میں پناہ گزینوں کی صورت میں امن کے لیے، پناہ کے لیے اپنی بوریاں بستر اٹھائے ہوئے یہ لوگ بھیکاری بن کر فلسطین کی سرزمین پہ داخل ہوئے، اور پھر یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ
اور وہ جو گہری سازش پہلے سے تیار تھی اس کے تحت اہل فلسطین سے زمینیں لے کر اور قبضے کر کے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کیا. اور اس وقت کے جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، وہ ان کی پشت پناہی کر رہے تھے. اور برطانیہ ویسے بھی جہاں گیا ہے فساد کر کے گیا ہے. فلسطین سے نکلا تو وہاں بھی فساد کی بنیاد ڈال کے نکلا، یہود کو بسایا، اور تقریباً 100 سال کی تاریخ ہے کہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. آپ کے بر صغیر سے یہ منحوس جب واپس چلا تو کشمیر کی صورت میں پھڈا ڈال گیا، فساد کی بنیاد ڈال کے چلا گیا. ہم بر صغیر کے مسلمان آج تک اس کو بھگت رہے، یہاں تک کہ یہ اتنے مستحکم اور مضبوط ہوئے کہ 1948 میں باقاعدہ سے انہوں نے اپنی ریاست کا، یہودی ریاست کا اعلان کر دیا. تو بہرحال قرآن شریف میں ان کے فساد کا ذکر ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ کر دیا تھا پہلے سے بنی اسرائیل کے بارے میں کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، البتہ تم فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ. زمین سے شام کی، فلسطین کی سرزمین مراد ہے. اور اس وقت یہ ایک ہی ملک تھا. یہ تو انگریزوں کی، یہود و نصارہ کی سازش تھی کہ ان ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فلسطین کو علیحدہ کیا، مصر کو علیحدہ کیا، شام کو علیحدہ کیا، قطر کو علیحدہ کیا. یہ سب شام کا حصہ تھا، ایک ملک. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، البتہ ضرور تم سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی. ان کی فطرت میں، ان کے مزاج میں یہ سرکشی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، بس جب ان کی پہلی سرکشی کا وعدہ اور ٹائم آ چکا، اور انہوں نے سرکشی اس حد تک کی کہ اللہ کے پیارے نبیوں کو شہید کیا. ایک ایک دن میں 50 نبیوں کو شہید کیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کیا. بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، مسلط کر دیا ہم نے تم پر، عبادًا لنا، اپنے بندوں کو، اولی بأس شدید، جو سخت پکڑ والے اور سخت جھگڑالو تھے. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، پس وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہونے والا تھا. اس کے بعد ان کو مار پڑی. بخت نصر کو اللہ نے ان پہ مسلط کیا. وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان پہ چڑھ دوڑا اور ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تیس نیس کر دیا. ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا اور ہزاروں لوگوں کو قیدی بنا کر مال و دولت وہاں سے سمیٹ کر وہ چلا گیا. اس کے بعد یہ تھوڑے سے اعتدال پہ، سیدھے راستے پہ آئے. اس وقت کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سمجھایا ان کو کہ اب باز آ جاؤ.
ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے لوٹا دیا تمہارے لیے دوبارہ تمہاری باری کو، یعنی تمہیں مستحکم کر دیا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ساتھ بھی اولاد کے ساتھ بھی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، تمہاری افرادی قوت بھی بڑھا دی اور تمہیں پیغام دے دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے نفسوں کے لیے کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا وبال تمہارے نفسوں پہ پڑے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، یہاں تک کہ ان کے لیے ان کی سازش اور سرکشی کا جو دوسرا وعدہ تھا اس کا وقت آ گیا. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، پھر بابل کے دردوس بادشاہ کو مسلط کر دیا تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ داخل ہو مسجد میں. كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم سارے کے سارے مسجد میں داخل ہو گئے، مسجد اقصی میں پناہ لینے کے لیے، جسے کہ پہلے تم داخل ہوئے اور وہ تم پہ چڑھ دوڑا. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ تباہ برباد کر دے ہر اس چیز کو جس پہ وہ غلبہ حاصل کرے. یہ دو سرکشیوں کا ذکر قرآن شریف میں ان کا آیا ہے، اور یہ دوبارہ جو سرکشی اس وقت انتہائی عروج پہ پہنچی ان بد نصیبوں کی. انبیاء علیہ السلام کے قاتل تو ہیں ہی ہیں. ان کا ایک بادشاہ تھا ملعون، اس نے محرم خاتون سے نکاح اور شادی کرنے کا ارادہ کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جا کر اس کو بتایا، خبردار غلط اور ناجائز کام نہ کرنا، اللہ کا قہر اور غضب نازل ہو جائے گا. اور آگے سے وہ اپنی سرکشی پہ اتر آیا اور کہا تمہیں کیا ہے. یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میری ذمہ داری ہے تمہیں غلط کام سے روکوں. وہ واپس ہوئے، مغرب کا ٹائم ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں، نے اپنے کارندے بھیجے، سجدے کی حالت میں ان کا سر قلم کر. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے ایک تش میں ڈالا، اور اس بادشاہ نے کہا کہ یہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو مہر کے طور پہ پیش کروں. اس حد تک سرکشی ان میں. روایت میں آتا ہے کہ اس خاتون نے جب اس حالت میں کٹا ہوا سر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دیکھا تو وہ خوف سے مر گئی، اور ان پہ زوال اس کے بعد پھر دوبارہ ہوا، اور پھر ان پہ بابل کے خردوس کو اللہ نے مسلط کیا اور ان کو تہس نہس کر دیا، ان کو تباہ برباد کر دیا، ان کی بستیوں کو ویران کر دیا. قرآن شریف کی ایک اور آیت ہے جس میں اس منظر کا ذکر ہے. حضرت عزیر علیہ السلام انہی تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزرے، اور ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ بستیاں جو اپنی چھتوں پہ ان کی دیواریں گری ہوئی ہیں، یعنی چھتیں پہلے گری ہیں اور ان پہ دیواریں گری ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، لیکن ان بستیوں کو کیسے اللہ دوبارہ آباد کرے گا، ان لوگوں کو کیسے اللہ دوبارہ آباد کرے گا. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا وہ شخص کی جو گزرا ایک تباہ شدہ بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشها، وہ بستی اپنے چھتوں پہ اس کی دیواریں گری ہوئی تھی. حضرت اپنے تقاضے اپنے سفر کے لیے سواری پہ گدے پہ سوار ہیں، گزرتے ہوئے خیال پڑا تباہ شدہ ویران شدہ کھنڈرات پہ، تباہ شدہ بستی پہ. تو خیال ہوا اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں پتہ ہے اللہ قادر مطلق ہے،
لیکن انہوں نے تباہ شدہ بستی کو دے کر کہا اللہ اس کو کیسے دوبارہ زندہ ان لوگوں کو کرے گا اور کیسے ان کو آباد کرے گا؟ قال انا يحيي هذه الله بعد موتها، فرمانے لگے کہ اس بستی کے تباہ ہونے کے بعد اللہ اس کو کیسے آباد کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے اپنے پیارے پہ موت مسلط کر دی، 100 سال تک اللہ نے سلا دیا، ثم بعث، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کھڑا کر دیا اور پوچھا قال کم لبثت، فرمایا کہ تم کتنا عرصہ یہاں رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، فرمانے لگے میں ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ یہاں پر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، قال بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ تو ٹھہرے رہے، سوئے رہے 100 سال تک، 100 سال تک آپ سوئے رہے۔ کتنے موسم تبدیل ہوئے اور کتنی سردیاں گرمیاں آئی ہوں گی اور کتنی بارشیں اور کتنا نظام ہوگا اور رات اور دن اور ماہ اور سال، 100 سال تک اللہ نے ان کی حفاظت کی، ان کا جسم صحیح سالم اللہ نے رکھا، اور ان کے ساتھ کھانا تھا، اپنے ساتھ کھانا لے کر گدھے پہ سوار ہو کر جا رہے تھے۔ تو فرمایا کہ جو خراب ہونے والی چیز ہے پہلے اس کو دیکھ لیں، کھانا جلدی گل سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، پس آپ ذرا اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف دیکھ لیں، لم یتسنى، وہ گلا سڑا نہیں، وہ خراب نہیں ہوا۔ فرمایا خراب ہونے والی چیز تر و تازہ ہے، 100 سال تک خراب نہیں ہوئی، اور نہ خراب ہونے والی چیز بظاہر وہ گدھا ہے، اب اس کو آپ دیکھ لیں۔ وانظر الی حمارک، آپ دیکھ لیجئے اپنے گدھے کی طرف، اس کے جسم کے ریزے ریزے ہو چکے ہیں، ہڈیاں بھی اس کی جناب علی بوسیدہ ہو چکی ہیں، زمین پہ اس کی ہڈیوں کے ریزے ریزے بکھر چکے ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، تاکہ ہم بنا دیں آپ کو لوگوں کے لیے نشانی۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، آپ اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھنا، ان کے ذرات کی طرف دیکھنا، کیف ننشزها، کس طرح ان ہڈیوں کو ہم جوڑ رہے ہیں، ان کا پنجرہ بن رہا ہے۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس پہ گوشت چڑھا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو زندہ کر دیا اور اس گدھے نے جو مخصوص آواز نکالنی شروع کر دی۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ واضح کر دیا ان کے لیے تو فرمانے لگے میں تو خوب جانتا ہوں، مجھے 100% یقین، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ان تباہ شدہ بستیوں کا منظر ہے جو بابل شہر کے بادشاہ نے ان بنی اسرائیل کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد سے یہ پھر تھوڑے سے نارمل رہے، یہاں تک کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو انہوں نے دوبارہ سے جب سرکشی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پہ مسلط کر دیا، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہود کو جزیرہ عرب سے باہر نکالو، یہ ناپاک لوگ جزیرہ عرب میں رہنے کے قابل نہیں، یہ فسادی لوگ ہیں،
یہاں تک کہ وہاں سے ان کو مار بھگایا۔ تفصیلی واقعہ ہے، ان کے بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، اور بڑے بڑے قبائل تھے۔ اس کے بعد یہ تھوڑے سے نارمل رہے، ٹھیک رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ پہلے سے تھا اور مسجد اقصی پہ ان کا قبضہ تھا۔ بغیر کسی جنگ کے انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور ان کی حکومت کو تسلیم کیا، ان کو جزیہ دینا تسلیم کیا، ان کے ماتحتی کو قبول کیا۔ ٹھیک رہے کچھ عرصے تک، یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو اس وقت دوبارہ سے انہوں نے بیت المقدس پہ، یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ تھا، زیادہ پاور نصارہ کی تھی اس وقت، یہ ان کے ہم نوا تھے، ان کے معاون تھے۔ دوبارہ سے مسجد اقصی پہ قبضہ ہوا، اس پہ لمبی چوڑی جنگیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آخر کار صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے مسجد اقصی کو آزادی عطا فرمائی، اور ان کا تکبر اور ان کا غرور اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ اس کے بعد سے یہ کچھ بہتر رہے، یہاں تک کہ ماضی قریب میں وہ جرمنی کا جو ہٹلر تھا وہ ان پہ خدائی عذاب ثابت ہوا، خدائی کوڑا ثابت ہوا، اور انہوں نے ان فسادیوں کو مار مار کے ان کے چہرے بگاڑ دیے اور ان کو زندہ جلایا۔ آج تک ہولوکاسٹ کے نام سے جناب علی اس پہ یہ روتے ہیں اور وہ دکھڑا اور کہانی لوگوں کو سناتے ہیں۔ آج ان بد نصیبوں نے وہی کہانی فلسطین کے نہتے مظلوم مسلمانوں پہ خود دہرائی ہے، اور ہٹلر نے کہا تھا کہ ایک بھی سود خور یہودی دنیا میں رہے گا تو دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ غیر مسلم تھا، لیکن اس نے ان کی کرتوتوں کو دیکھ لیا، ان کے فساد کو دیکھ لیا، ان کے بگاڑ کو دیکھ کر کہا کہ ایک ہی، انہوں نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ ایک سود خور یہودی دنیا میں رہا تو دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اب دوبارہ جو ہے تو یہ بڑے عروج پہ، آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا اللہ کے عذاب بندہ ان پہ مسلط ہوتا ہے۔ وہ فلسطین کے نہاتے مظلوم مسلمان 2 سال تک، اب پچھلی بات تو میں آپ نہیں کر سکوں گا کہ 1917 سے لے کر آگے کیا ہوتا رہا، پھر 1948 میں بنیاد پڑی، 1967 میں جنگ ہوئی، 1973 میں دوبارہ جنگ ہوئی، اور بڑے بڑے طاقتور عرب ممالک وہ جناب علی شکست خوردہ ہو کر بھاگے، ایک چھوٹا سا پدہ وہ ان پہ غالب آ گیا۔ پتہ نہیں اس وقت کتنی آنکھیں روئی ہوں گی، کتنے پریشان ہوئے ہوں گے لوگ، لیکن اصل بات ہے کہ وہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، وہ یہودیت کے مقابلے میں عربیت قومیت کی جنگ تھی۔ اس لیے ایک ہفتے کے اندر اندر معاملہ آر پار ہو گیا۔ لیکن جب حماس جو ہے خالصتاً اسلامی نظریاتی بنیاد پر یہ تحریک المقاومۃ الاسلامیہ قائم ہوئی تو اس کے بعد سے پھر انہوں نے ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو، ایک معصوم بچہ ان کا پتھر لے کر غلیل لے کر ان کے ٹینکوں کے سامنے کھڑا ہو۔ جرأت اور بہادری اہل فلسطین کو اللہ نے عطا کی، اور آج 2 سالوں تک تقریباً 2 لاکھ ٹن بارود، امریکہ کی امداد، اسلحہ، ساری طاقتیں استعمال کر کے ان کے جناب علی مساجد کو شہید کیا، ان کے اسکولوں کو تباہ کر دیا، اسپتالوں کو تباہ کر دیا، ان کی خیمہ بستیوں کو آگ لگا دی گئی، تباہ کر دیا گیا، یہاں تک کہ گرجا گھروں کو تباہ کر دیا گیا۔ سب کچھ تباہ کرنے کے باوجود آج بھی وہ اسی طرح جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ معلوم ہو کہ سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے، اور آج وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا۔ اس دوران نہ اپنے قیدی چھڑا سکا، اور نہ حماس کے لوگوں کو ختم کر سکا، اور نہ غزہ پہ قبضہ کر سکا، اور 2 لاکھ ٹن بارود برسایا گیا ہے ان 2 سالوں میں، اور یہ تاریخ کا بدترین ظلم تھا۔
اور بدترین جبر تھا اور مسلمانوں کی نسل کشی تھی. اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کروں گا. تو بہرحال آج جیسے کیسے حالات ہوئے، آج دوبارہ سے معاہدہ ہونے جا رہا ہے. یہ غدار قوم ہے، جھوٹی قوم ہے. اللہ کرے فلسطینیوں کے چہروں پہ ہم نے 2 سالوں میں پہلی دفعہ مسکراہٹ دیکھی ہے. اللہ ان کی مسکراہٹوں کو ہمیشہ قائم رکھے، اور اللہ کرے کہ یہ معاہدہ دیر پا ہو، اور اللہ کرے کہ اس میں سے مسلم اور مضبوط ممالک اس میں شامل ہوں تاکہ اس باولے کتے کو اس معاہدے کی پاسداری کے لیے پابند کرتے رہیں. لیکن ان کے اندر غداری، جھوٹ، وعدہ خلافی کوٹ کر بری ہوئی ہے. تو بہرحال آج اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کے مسلمان جو ہے تھوڑا سا سکھ کا سانس لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کرے یہ جو امن معاہدہ ہے اس کو یہ دیر پا ہو، ہمیشہ کے لیے امن ہو، اور فلسطینیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں آباد کرے. وہ تباہ شدہ فلسطین میں جناب علی پریشان حال لوگ آج اللہ کا شکر ہے وہ خوشی منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا